اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق نہایت واجب الاحترام سامعین کرام قرآن سورہ اعراف سورۃ البقرہ آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس اگست میں عزیز وطن پاکستان کے شہداء کے لیے درجات اور مغفرت کے لیے دعا گو۔ اللہ ہمیں پاکستان کے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں رہائش عطا کی، رہنے کے لیے مکان دیے، رہنے کے لیے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے اسباب عطا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمت خداوندی پر قرآن سورہ اعراف اللہ رب العالمین فرماتا ہے زندگی میں جہاں تمہیں اور بہت سی نعمتوں سے مالک کونین نے مالا مال فرمایا ہے، وہاں پر زمین کا ٹکڑا زندگی بسر کرنے کے اسباب اور ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کا سب سے بڑا کرم اور فضل مجھ اور آپ پر یہ ہے اللہ نے ہمیں انسان کی صفوں میں شامل فرمایا۔ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک 18,000 مخلوق ہے خالق ارض و سما کی، اس نے مجھے اور آپ کو انسان کی صفوں میں شامل فرمایا ہے، ورنہ ذکر کرنے کو تو رب کا ذکر مینڈک بھی کر رہا ہے، ذکر کرنے کو تو مالک کی تسبیح درخت بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرنے کو فرشتے بھی موجود ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور بھی بڑی مخلوق بیان کرتی ہے، لیکن مالک کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا فرمایا اور فرمایا پھر انسانوں کی بڑی قسمیں ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، آتش پرست ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، آگ کے پجاری ہیں، دہریہ مذہب رکھنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا شکر ادا کرو اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، اور فطرت میں صرف مسلمان نہیں، شکر ادا کرو 1,24,000 انبیاء و رسول آئے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کا امتی پیدا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات حضور کی امت میں بھی پھر قیامت تک 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سواد اعظم جو ابو بکر عمر علی و عثمان سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے، سب نبیوں کی حیات پر ایمان رکھنے والے، سب کتابوں پر ایمان رکھنے والے، ان لوگوں کی صفوں میں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو شامل فرما دیا۔ مالک اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، شکر ادا کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا قرآن اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں اللہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے اور اس کے بعد تم ایمان لاؤ گے، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں پھر ایک کام کروں گا۔ مالک وہ کون سا؟ فرمایا تمہیں عذاب الہی سے محفوظ کر دوں گا،
اور اللہ اور کیا فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ قدر کرنے والے لوگوں کو جانتا ہے کہ میرا شکر کون ادا کرتا ہے، اور مالک جب شکر ادا کریں گے یہ سب کچھ ملے گا، اور کیا ملے گا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرا انکار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور بے شک اللہ قرآن سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے زندگی ہو یا موت، جوانی ہو یا بڑھاپا، دولت ہو یا انسان کے اندر غربت، کسی حال میں بھی بیماری ہو یا آسانی، مشکلات ہو یا آزمائشیں، فرمایا ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کل کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے وزنی، سب چیزوں سے قیمتی، سب سے زیادہ وزنی میزان عمل پر اللہ کی تسبیح کے یہ کلمات ہیں۔ اس لیے بخاری شریف میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ اللہ ہمیں ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہمارے پاس ملک پاکستان ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ہم پر ایک فضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اول ما احبط اللہ آدم الى الارض الہند او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، آج جب دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کے قدم ہند کی سرزمین پہ لگے، اور اماں حوا علیہ السلام کے قدم مبارک جدہ کی سرزمین پہ لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جس جگہ پر آدم کے قدم لگے ہیں اس جگہ کو بھی مبارک بنایا ہے، جہاں اماں حوا علیہ السلام کے قدم لگے وہ بھی جگہ مبارک بنائی ہے۔ کل کائنات ارض و سما میں دو ملک، دو دھرتیاں، دو خطے ایسے ہیں روئے زمین پر جو اللہ نے اسلام کے نام پر تعمیر فرمائے ہیں، اسلام کے نام پر بنائے ہیں۔ فرمایا پہلا خطہ وہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کے قدم لگے، اسے ہند کی سرزمین ملک پاکستان کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ خطہ ہے جہاں حضرت اماں حوا کے قدم لگے، اسے دیے کعبہ، حرم کعبہ اور سرزمین عرب، اللہ نے اس دھرتی کو بھی اسلام کے نام کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یہ دونوں دھرتیاں اسلام کے نام پر قائم کی گئی۔ آج ہم بر صغیر پاک و ہند کا اگر اس ملک و قوم کا مطالعہ کریں، ایک بات یاد رکھنا، نمازیں بر صغیر پاک و ہند انڈیا کے اندر لوگ مسجدیں بھی تھیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نکاح بھی ہوتے تھے، مدرسے بھی تھے، اور وہ مدارس تھے جن مدارس کی بنیاد پر آج پاکستان میں اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے۔ وہ مدارس تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر دیوبند مکتبہ فکر کہلاتا ہے۔ فرمایا اتنی عظیم درسگاہیں انڈیا کی، ہندوستان کی سرزمین پہ موجود تھی۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے، صوفیاء اہل سنت و جماعت نے، بڑی بڑی ہستیوں نے ملک پاکستان خدا داد صلاحیتوں کا مرکز و محور اسلام کے نام پر پاکستان کو کیوں معرض وجود میں لایا گیا؟ اگر صرف وہاں کلمہ نماز تھا، عبادت و ریاضت تھی، آج بھی ہندوستان کے اندر ہو رہی، بلکہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان کی دھرتی پر آباد ہیں۔ تو یاد رکھنا، دعوت فکر دینے لگا ہوں، ملک پاکستان کا وجود دو قومی نظریے کا وجود ہے۔
ملک پاکستان کا مقصد سلنسر نکال کر 14 اگست شرلیاں پٹاخے فائرنگ اور ساؤنڈ لگا کے گانے لگا کے ڈانس اور لڑائی جھگڑے قتل و غارت آنے والے رستوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا نام 14 اگست نہیں ہے. بھئی بولو 14 اگست نہیں ہے. ملک پاکستان ایک نظریے کا نام ہے. وہ نظریہ کیا تھا؟ ایک ہی نعرہ تھا قائد اعظم کی زبان پر, اقبال کی زبان پر. وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. جبکہ کوئی سیاسی پارٹی کا یہ نعرہ کوئی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی اس نعرے کو منہدم کر دیا ہے. آج جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا, پاکستان کے اداروں نے اسمبلی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے, لیکن وہ نظریہ اسمبلی کے ایوانوں میں نظر کوئی نہیں آتا. ہمارے بڑے بڑے ڈکٹیٹر, ہمارے 20ویں اسکیل کے آفیسر, ہمارے مسلمان آج اس نظریے کو منہدم کر رہے ہیں. پاکستان کا مطلب یہ تھا نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے, چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جائے, غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں, شراب پینے والے کو جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سزائیں دی جاتی تھیں, ایسے سزا دی جائے, امن کا گہوارہ بنایا جائے. ہمارے تھانوں, ہماری کچہریوں, عدالتوں میں مظلوم کو انصاف ملے. مگر پاکستان کا وہ نظریہ نظر نہیں آ رہا, بلکہ اب تو الا ماشاءاللہ اگر کوئی ایک دو بندے نظریے نظام مصطفیٰ کی بات کرے وہ کہتے ہیں بھی زیادہ لوگوں کی ووٹ اس طرف ہے. ایک آخری چھوٹی سی بات کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقدس فرمان کی طرف چلتا ہوں. 1947 14 اگست کو یہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, پاکستان کا وجود کا مقصد جمہوریت نہیں تھا, نظام مصطفیٰ تھا. ہم لوگوں نے قرض لیے, ہم نے اپنی مراد بڑھائی, ہم نے اپنے دعوت فکر دیتا ہوں. آج ہم لوگوں نے باجے بجانے کا نام 14 اگست کو رکھ لیا ہے. اس ملت کے نوجوانوں کو باشعور کیسے کیا جائے گا؟ آج ایک گھر کے اندر 30,000 پہ گھر والے والد ہر مہینے قرض لے کر آتا ہے. اے سی اس گھر میں چل رہا ہے, بجلی کا بل اس گھر میں آتا ہے, راشن اس گھر میں کوئی نہیں, سبزی گھر میں کوئی نہیں, چلانے کو روٹی پکانے کو کوئی نہیں. قرض لائے جاؤ گے, لائے جاؤ گے, لائے جاؤ گے. آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ, اسلام, قانون, دین متین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ہمارا طریقہ کار, ایک گھر کا نظام اس طرح چل سکتا نہیں. ملک پاکستان کا نظام چلانے کے لیے مراعات روکنی پڑیں گی. جی توجہ میری طرف رکھیے گا, ہمیں ہیوی قرض لینے سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. ہمیں وہ آئین پاکستان چاہیے جو حجت الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقاط میں ایک چارٹ جاری فرمایا تھا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا زندگی گزارنے کا قیامت تک کے لیے امت کا خوبصورت آئینہ ہے. ہم نے 14 اگست 1947 کو ہر سال 5 سال بعد اسمبلی میں ہمارے ملت کے لوگ آتے ہیں, ہم ان کو ووٹ دے کے لاتے ہیں, وہ ایسے قانون پاس کر جاتے ہیں, ہماری آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اس بات پر غور و فکر کریں. حجت الوداع کے موقع پر جو آئین پاکستان کے خوبصورت نقاط لکھے جاتے ہیں, ہمیں اور کوئی نقاطی ایجنڈا نہیں چاہیے. ہمیں رسول اللہ کا فرمان یا خدا کے قرآن والا آئینی جھنڈا چاہیے جو حجت الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی سب سے برگزیدہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اطاعت شعار ہے۔ میں ملفوظات پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں دو چیزیں جو انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، دو چیزیں بڑھتی ہیں۔ پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا نمبر 1 تکبر و غرور اور انانیت، نمبر 2 دولت کی حرص۔ فرمایا تکبر و غرور اور انانیت کیا ہے؟ فرمایا ہر ضعیف العمر شخص کہتا ہے میرے قول میرا فرمان حرف آخر ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں ہی ٹھیک ہے۔ فرمایا جو بندہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، ضمیر نفس انسان کو مغلوب کرتا ہے، جو تو نے کہا وہی سچ ہے۔ نوجوانوں اور دوستو، ملک پاکستان کی دعوت فکر حضور کے نظریات ہیں، میرے نبی کا دین ہے، حضور کا طریقہ کار ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اس نگری میں اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کے تفکر اور آپ کی معرفت اندر یہ خیال آیا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ ہندو گائے کو ماتا کہتا ہے، مسلمان گائے کی قربانی کرتا ہے، ہندو پتھروں کا پجاری ہے۔ دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں۔ یہ تصور دو قومی نظریے کا پروان چڑھتا رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی دعوت فکر دی، علامہ اقبال نے بھی یہی دعوت فکر دی۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہی پیغام تھا اقبال کا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ جب تصویر کا نقش بن کے پاکستان کی صورت میں مارے وجود میں آنا تھا، مینار پاکستان پر میٹنگ ہونی تھی اور خطبہ اعلی آباد پشاور کی یونیورسٹی، سیالکوٹ کی یونیورسٹی، لاہور کے علاقوں میں جب یونیورسٹی اور کالج کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے فکر انگیز خطابات ہونے تھے تو بڑے بڑے لوگ اس پھر قائد اعظم کے ساتھ مل کر نظریہ پاکستان کا سہارا بن گئے۔ اس اسلام کے خوبصورت روشنی کو اجاگر کرنے کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نظریہ پاکستان کا وہ خوبصورت آئینہ بنے۔ آج رہتی دنیا تک جہاں قائد اعظم محمد علی جناح، جہاں بڑے بڑے علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بر صغیر پاک و ہند کے صوفیاء کا ذکر اسلام کبھی نہیں بھولتا۔ جو کبھی بغداد سے کوئی آیا، کوئی غزنی سے آیا، کوئی بخارا سے آیا، کوئی سمرقند سے آیا، کوئی بر صغیر پاک و ہند کی نگری پہ سندھ سے آیا، وہ داتا علی حجویری عشق و محبت کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، مجدد الفسانی ہو، امام فضل حق خیر آبادی ہو، کالے پانی کے اندر جام شہادت نوش کرنے والے ہستی مفتی کفات اللہ پانی پتی ہو، شیر ربانی ہو، حافظ الحدیث ہو، پیر سیال شریف ہو، پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہو، ان سب ہستیوں نے دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا۔ اور جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد دو قومی نظریے کا پیغام قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس کرۂ ارضی کے لیے خود چشمہ معرفت ولایت بن کر ابھرے تھے۔ آج اسلام کے پاس پاکستان بھی ہے، لیکن نظریہ ہم لوگوں نے خود منہدم کر دیا ہے۔ اس نظریے کی ابتدا ہر شخص اپنے گھر سے کرے گا، اپنے بچوں سے کرے گا۔ میں صوفیاء کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا جو انداز ہے نا، وہ معاشرے سے نہیں ماؤں کی گودوں سے شروع ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ماں کی گود سے تربیت کا کام شروع کرتے ہیں۔ جب کسی نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہو، عورت
दीनदार देखो, औरत हसब नसब वाली देखो, फिर फरमाया औरत मालो दौलत वाली देखो, तो पता चला हसब नसब बड़ा अहम पैगाम है, औरत का दीनदार होना बड़ा अहम पैगाम है। आज अगर अपने लिए बीवियों का इंतखाब करते हो, दीनदार गिराने का, दीनदार माँ बाप का इंतखाब करो। 14 अगस्त 1947 27 रमजान मुबारक बमुताबिक 1366 हिजरी बाबरकत रात 27वीं की रात को मार्ज़ वजूद में आया। और देखो जरा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कैसा है। कुरान का नुज़ूल भी रमजानुल मुबारक में हुआ, पाकिस्तान की नेमत का नुज़ूल भी रमजानुल मुबारक में हुआ, तकमीले कुरान भी रमजानुल मुबारक में हुआ, तकमीले नजरिए पाकिस्तान भी रमजानुल मुबारक में हुआ। इधर तकमीले इंसानियत का वजूद हिंद की सरजमी पे जब हुआ, उधर अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के कदम का नुज़ूल जद्दा की सरजमी पे हुआ। दोनों धरतियों को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत के लिए कबूल फरमा लिया। अब फंक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान मार्ज़े वजूद के लिए, लोग वहां पर अपने बच्चों को गिटार लेके दे रहे हैं, बाजे लेके दे रहे हैं। अपने बच्चों को हरगिज़ इस काम के लिए पैसे ना दो। हमें चाहिए हम वो दावत फिक्र अपने अंदर पैदा करें, वो सोच पैदा करें जिससे पाकिस्तान की शमा उजागर हो। इकबाल फरमाया करते थे, खाक पंजाब आज दमे ओ जिंदा गश्त, खाक पंजाब आज दमे ओ जिंदा गश्त, सुबह माँ आज मेहरे ओ ताबिंदा गश्त। फरमाया पंजाब की सरजमी इनके दम कदम से आबाद है। सूफिया पर तवज्जो करते हुए इकबाल ने दाता अली हुजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार और औलिया अल्लाह के फैजान को देखते कहा था, पंजाब की सरजमीन इनके दम कदम से जिंदा है। इन औलिया अल्लाह के साथ ही सुबह का सूरज तलू होता है। हमें चाहिए हम इन औलिया अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें कि हर काम करने से पहले सोच लो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। बेटे की शादी है ना, सोच लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की ऐसे की जैसे आज का मुसलमान कर रहा है। हम हवाई फायरिंग करते हैं, बच्चियां दा शौक है जी, बच्चियां दा शौक है। हम गमी के ऊपर वो काम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला की जब शहादत हुई ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन जाफर के घर खाना नहीं पकेगा। या रसूल अल्लाह माजा क्या है? और मैं अपने घरों से खाना पका के लाओ। जाफर के घर में गम की कैफियत है, 3 दिन खाना लाया गया। हम पहले दिन अपने घर में देगे चढ़ाते हैं इसाले सवाब का नाम रख कर, और कोई गरीब हो, कोई जरूरतमंद हो, कोई मकरूज हो, कोई परेशान हो, हमें चाहिए हम उसकी मदद करें। हम फोदगी के ऊपर देगों का ऑर्डर देते हैं। इस्लाम कहता नहीं, इसाले सवाब करो, गरीबों की दाद रसी कर दो, कुरान पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो। बच्चों को चाहिए अपने बाप की कब्र पर जाके कुरान पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमेरात के दिन, जुमा के दिन सूरह रहमान की तिलावत करो। इस्लाम दावत फिक्र देता है। आज 14 अगस्त हम अपने बच्चों की तरबियत का फिर से आज सरे नो हसन करते हैं। हमारा बच्चा बाजे नहीं बजाएगा, हमारा बच्चा फायरिंग नहीं करेगा। बच्चों से पूछ लो बेटा क्या करने पैसे, नक्श है जो दिल पे, वो तस्वीर पाकिस्तान है, जज्बे उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन अब तस्खीर कर सकता है इस अर्ज इश्क को? मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। हमें चाहिए आज हम पाकिस्तान के साथ, मेरा और आपका ताल्लुक कौन सा है? याद रखना, मेरा और आपका जो ताल्लुक है वो रूह और जिस्म का ताल्लुक है मुल्क पाकिस्तान के साथ। तो यारो, किराएदारों ने कभी घरों का ख्याल नहीं रखा। किराएदार आते हैं, रहते हैं, किराया देते हैं, चले जाते हैं।
और घर की सेवा वही बूढ़ा बाप करता है जिसके खून पसीनों की कमाई से और मकान की बुनियादों में पसीना लगा हो। वो अपने पुत्र को कहता है, पुत्र दीवार दराड़ा आ गई ने, एक दिहाड़ी मिस्त्री दिला के दराड़ा बंद ना कर लिए। पुत्र कोठा चोना शुरू हो गया, कोठा सही ना कर लिए। बेटा बाहर गेट जो है वो खराब हो गया, ठीक ना कर ले। हमेशा दीवारों की तामीर, हमेशा घरों की तामीर वही करते हैं जो अपने घरों को अपना समझते हैं। मुल्क पाकिस्तान मेरा और आपका घर है, इसकी सड़कें, इसके बाजार, इसकी मस्जिदें, इसके अस्पताल मेरा मुल्क पाकिस्तान है। अगर मेरे और आपके अंदर ये फिक्र नहीं है, हमने इसके साथ किराएदारों वाला हाल करना है। 20 लाख मुसलमानों का खून पाकिस्तान की बुनियादों में दबा हुआ है। 2 करोड़ मुसलमान बेघर होके हिजरत करके आए थे। मुल्क पाकिस्तान की हिजरत दुनिया इस्लाम की वो पहली हिजरत है जिसमें मुसलमान बेघर हो गए थे। 90,000 औरतों की इज्जत को तार तार किया गया था। सिखों ने मेरी माँ बहनों बेटियों की इज्जत को उछालना चाहा। मेरी मिल्लत की बेटियों ने कुओं में छलांगे मार डाली थी। अभी पिछले दिनों में गुजरात के इलाके में कुआं खोदा गया, पर मैं औरतों की बच्चियों की हड्डियों के आसार निकले। अभी तक अरे मर्दे मुसलमान, इस पाकिस्तान की बुनियादों में मेरी और आपकी बेटी का खून शामिल है, उनकी हड्डियां पड़ी हैं। तुझे गानों से फुर्सत कोई नहीं, तू मिल्ली नगमे लगा लगा के नाचता है। तो इस मकसद को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। तन मन धन सब वार के हमने ये झंडा लहराना है। याद है तुमको हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज का साया था, याद है तुमको हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज का साया था। गंगा जमुना की धरती पे कुफर का बादल छाया था। मुस्लिम ने घर घर जाके कौम को पकड़ जगाया था। अब इस देश के वाली हैं, हमने इसे सजाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। चाहिए हम इस नजरिए को आबाद करें। वो जो हमारे असेंबली में हमारे भाई बैठे हैं, हम उन्हें फिक्र दें। उनके चाचे, भतीजे, भांजे, कजन, दोस्त जो हमारी गुफ्तगू सोशल मीडिया, गुलाम हैदर साकी के पेज और यूट्यूब चैनल से जो हमारा पैगाम जाता है, हमने इस पैगाम को नौजवानों तक देना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। इस वतन पाकिस्तान के लिए दुआ भी करें। 14 अगस्त के मौके पे क्या करना चाहिए? वतन पाकिस्तान के शुहदा के लिए दुआ करें। मुहाजिरीन पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत का इजहार करें। नंबर 3, शुहदाए पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। नंबर 5, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए पाकिस्तानी इदारों की मदद करें। और छठी बात, बड़ी अहम बात, हर बंदा पाकिस्तान को अपना घर समझते हुए इसके साथ धोखा ना करे, रिश्वत ना खाए, मुल्क को कौम की बेटियों की इज्जत का पासदार हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको वतन पाकिस्तान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब के नए बयानात सुनने और देखने की हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।